بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دعوت حق کو پہنچانے کے لیے آپ کو کہاں سب سے زیادہ تکلیف دی گئی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کا پیغام پوری کی پوری انسانیت کافۃ للناس کو میں نے پہنچایا، لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف جہاں دی گئی وہ طائف تھا۔ اور اب جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا طائف کی غرق کرنے کے لیے طائف کو، اب جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم، کہ شاید اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے پیدا کر دے جو اسلام قبول کر لے۔ اور پھر فرمایا کہ اے جبرائیل، میں تو عذاب بھجوانے کے لیے یا کسی کو عذاب دینے کے لیے تو آیا ہی نہیں، ما بعثت لعنا، کہ میں تو لعنت کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، انما بعثت رحمہ، کہ بے شک میں تو رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور واپس مکہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ طائف سے مکہ واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر 9 جن ایمان لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام راستے میں قیام کیا اور وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے۔ نصیبین کے جن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے گزرے، اور نصیبین شام کا ایک شہر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ اب آپ اللہ رب العزت کے نبی طائف سے واپس مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں آئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ اور اس طائف کے سفر میں پوری کی پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر انسان اللہ کے حکم کے آگے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ دنیاوی چیز ہے، چاہے وہ ذاتی چیز ہے، چاہے وہ معاشرتی چیز ہے، اگر اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہم میں سے کسی نے بھی کسی اور چیز کو ترجیح دے دی تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ کہ دیکھیے، اللہ کا محبوب نبی ہے، لاڈلا نبی ہے، اور صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا آزمائشیں، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کیں، لیکن صرف اس لیے کہ سارا کا سارا دین جیسے اللہ نے مجھ پر نازل کیا ویسا کا ویسا سارا کا سارا میری امت تک پہنچ جائے۔ تو طائف کے واقعے سے سب سے پہلا سبق اور سب سے نصیحت والا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے ہم کسی کو نہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت کا حکم جب آ گیا، نماز کا ٹائم جب ہو گیا، جب مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو چھوڑ دے سارے کاروبار، چھوڑ دے سارے کام۔ مطلب جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے آگے اور پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا حکم پورا کرنے میں اگر ہمیں پوری دنیا سے بھی مخالفت کرنی پڑے، ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہو، ہمیں اپنے مال کا خطرہ ہو، ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کے چھوڑنے کا خطرہ ہو، تو کوئی بات نہیں، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر کام میں۔ اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ کسی بھی نیکی کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ کہ جب ہم اللہ کے ساتھ نیکی کریں گے، مطلب اللہ کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے لیے نیکی کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہیں گی۔